بہت بہت شکریہ سر. اور اب ہمارے علماء کرام یہاں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مفتی نوید عباسی صاحب میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, مفتی ابو محمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, علامہ کمیل موسوی صاحب موجود ہیں. آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت 19ویں روزے کے حوالے سے ایک تو جو کل ظاہر سی بات ہے لوگ چلے جائیں گے, بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد پھر وہ ہمارا شو نہیں دیکھ پائیں گے, تو وہ اللہ اللہ کریں گے تو اچھی بات ہے. ہمارے لیے بھی دعا کرنا بھائیوں. لیکن تھوڑا سا ہماری جو آج جس طرح سلسلہ شروع ہوا بات چیت کا, وہ ہم نے شروع کیا میانہ روی کے اوپر. اور کسی بھی صورت میں ہمیں کہیں حکم نہیں ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کے جو ہے سارا کچھ کریں, کہ صرف دین کی طرف مائل ہو جائیں یا صرف دنیا کی طرف حائل ہو جائیں, یا مطلب کسی ایک کے ساتھ رشتے میں اتنے جڑ جائیں کہ باقی رشتوں کو بھول جائیں, یا کسی یعنی لائک جب بھی ہم اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں, دین اسلام کی بات کرتے ہیں, تو وہ اس میں بڑا بیلنس کا ہمیں ہر دفعہ یہ مشورہ دیا گیا, سمجھایا گیا. تو اس حوالے سے میں جو ہے گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, دین کل کا کل اعتدال پر مبنی ہے. دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ایک طرف ہو جائیں اور دوسری طرف کو چھوڑ دیں. یہ جو ہم نے تصور بنا لیا نا کہ دنیا الگ چیز ہے, دین الگ چیز ہے, اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام تو نام ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ اس زمین پر, اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ دین پر بھی عمل پیرا ہوں اور آپ اپنی ظاہری ضروریات کا بھی خیال کریں. یاد رہے, جو ہم ظاہری ضروریات اپنی پوری کرتے ہیں تو وہ بھی کار ثواب ہے. رزق حلال ہے, کماتے ہم اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اس کو بھی عبادت قرار دیا گیا ہے. تو قرآن مجید برہان رشید پر اگر ہم غور کریں نا تو ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو آپ اس دعا کو دیکھیں تو یہ جامع, مکمل اور کامل دعا ہے جس میں ہم اللہ کے حضور سے اپنے لیے اچھی دنیا طلب کرتے ہیں اور ہم اپنے لیے اچھی آخرت طلب کرتے ہیں. یاد رہے, دنیا اچھی ہوگی تو آخرت جو ہے وہ ہماری خود بخود درست ہو جائے گی جب بندہ مومن ہوگا. اور وہ دنیا میں ہر کام, دیکھیے ہم اپنی اولاد کے ساتھ بھی جو تعلق رکھیں گے وہ اس میں بھی ہمیں میانہ روی کا درس دیا گیا. یوں ہی اسلام آپ کو عبادت کا درس دیتا ہے, لیکن پہلی امتوں میں عبادت کا کیا سلسلہ تھا کہ لوگ دنیا سے قطع تعلق ہو کے اپنے آپ کو بالکل جدا کر کے جنگلوں میں چلے جاتے اور لوگوں سے ملتے جلتے نہیں اور اس کو عبادت جانتے. ان شریعتوں میں یہ جائز تھا, لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیتاً فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, بلکہ اسلام میں یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے, صحابہ کرام آئے نا حضور کے پاس, ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا سارا مال خرچ کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں, اپنے بچوں کے لیے بھی رکھو. پھر اس حدیث کی آگے تفصیل ہے. یوں ہی ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ میں اپنے آپ کو بالکل دنیا سے لا تعلق کر کے اللہ کا ہونا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں, تم دنیا میں رہو. انہوں نے اور بہت ساری باتیں کی تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس زمین پر رہتے ہوئے آپ اس طریقے سے زندگی گزاریں. دیکھیں جس نبی کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے 40 برس مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت سے قبل کے گزارے, پھر اعلان نبوت کے بعد 13 برس گزارے. تو یہ آپ کو سارے کے سارے اعتدال پر مبنی نظر آئیں گے. نبی علیہ السلام تجارت بھی فرما رہے ہیں, نبی علیہ السلام شادی بھی فرما رہے ہیں, نبی علیہ السلام لوگوں کے درمیان صلح بھی کروا رہے ہیں. یہ اعلان نبوت سے قبل کی بات ہے کہ یعنی جب کعبۃ اللہ میں حجر اسود کے نصب کرنے پر جھگڑا ہوا تو اس کا فیصلہ نبی علیہ السلام نے کیا, لیکن اس وقت نبی علیہ السلام غار میں جا کر عبادت بھی فرما رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام کی وہ زندگی بھی ہمیں یہ درس دیتی ہے. اور اعلان نبوت کے بعد بھی نبی علیہ السلام جہاں لوگوں کو کار نبوت سر انجام دیتے ہوئے اسلام کی طرف بلا رہے ہیں, گھر گھر چل کے جا رہے ہیں, وہاں نبی علیہ السلام مکہ کے مشرک لوگوں کی امانتیں بھی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ بتا رہی ہیں کہ ہم لوگوں سے تعلق رکھیں, لوگوں سے ملیں جلیں. حتیٰ کہ اسلام تو کہتا ہے آپ غیر مسلم سے بھی جب ملاقات کریں, وہ جو آدمی
اس سے بھی جب ملاقات کریں گے تو آپ ہنس کے مسکرا کے اس سے ملاقات کریں تاکہ وہ آپ سے متاثر ہو. یہ جو رمضان المبارک ہے یا رمضان کے روزے ہیں یہ ہمیں قطعاً اس بات کا درس نہیں دیتے کہ ہم لوگوں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لا تعلق ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی, ہم نے تو روزہ رکھا ہے, ہم نے تو تلاوت کرنی, حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں پر غصہ ہونے لگ جاتے ہیں. بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو یہ ہے کہ آپ روزہ بھی رکھیں, آپ تلاوت بھی کریں, آپ بچوں کے لیے کمائیں بھی, اپنے بیوی بچوں کو ٹائم بھی دیں, ان کے ساتھ ہاتھ بھی بٹائیں. یہ اسلام ہے. اسلام اس بات کا درس دیتا ہے. اور پھر رمضان کے آخر میں جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا جو اعتکاف ہے, یہ 10 دن مسجد میں رکنا ہے. ان 10 دنوں میں بھی آپ اجتماعی طور پر لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, لیکن کب؟ جب آپ دین سیکھنے کے لیے, دین سکھانے کے لیے, امر بالمعروف نہی عن المنکر, وہ کام جو مسجد کے اندر شریعت کے مطابق جائز ہیں, وہ سارے کے سارے کام سر انجام دیے جا سکتے ہیں. اللہ اور رسول کی بات ہے نا, بالکل بالکل. تلاوت قرآن ہے, اور قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں اقوام کا تذکرہ ہے, تو وہ کیا ہے؟ قوم فرعون کا تذکرہ, عاد کا تذکرہ, سمود کا تذکرہ. یہ جو اقوام عالم کے تذکرے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ پہلی قوموں کے تہذیب و تمدن کے تذکرے, یہ سب دنیا بھی ہے. مساجد میں علماء کرام بھی ہوتے ہیں, باقی لوگ بھی آتے ہیں, تو کوئی بیان بھی ہوتا ہے, تو آپ ان میں جا کے تو بالکل بیٹھ کے ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں. کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اپنے آپ کو ذرا سمجھانے کے لیے کہ کچھ چیزوں میں آپ غلط ہوتے ہیں, تو اعتکاف میں بیٹھ کے آپ کچھ چیزیں اپنی صحیح کر لیتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے ایک چیز بالکل سمجھ میں آتی ہے. لیکن میں جب بات کر رہا تھا کہ زیادہ بڑھنے چڑھنے, لیکن خیر کے کام میں بڑھنے چڑھنے کا حکم ہے, باقی اور چیزوں میں نہیں ہے. تو یہ نہیں کہ آپ باقی مجھے ادھر کر دیں کہ نہیں آپ نے تو کہا تھا. بھائی میں کچھ نہیں کہہ رہا, میری بات میں تو آپ نے بات ہی نہیں سنی ہے. حضرت یہ جو تنہائی کی عبادت, یہ جو تنہائی کی عبادت جو حضرت نے بات کر دی کہ لوگ پہلے جنگلوں میں چلے جایا کرتے تھے, عبادت کیا کرتے تھے, لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو آپ کا تھا انداز وہ یہی تھا کہ آپ بھی غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے, اور آپ بھی جو ہے وہ تنہائی میں عبادت کرتے تھے, رات کو اٹھ کے بھی تنہائی میں عبادت کرتے تھے. تو اس پہ تھوڑی سی میرے خیال سے بات ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کچھ چیزیں اس نیت کے ساتھ سمجھنے کی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں. بالکل. میں بھائی مولانا نوید عباسی صاحب کی بات میں یہ بات ایڈ کرتے ہوئے آپ کے سوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو طبقاتی سسٹم پیدا کیا گیا نا جی, دین دنیا, تو باقاعدہ طور پر تقسیم ہو گئی بڑی تعداد میں کہ یہ لوگ دنیا دار ہیں. ایک بزنس مین ہے وہ دنیا دار ہے, ایک تاجر ہے وہ دنیا دار ہے, ایک جج ہے وہ دنیا دار ہے, وکیل ہے وہ دنیا دار ہے, اور ایک ٹپیکل مولوی صاحب ہیں وہ مسجد میں ہوتے ہیں, بس ان کا وہ مسجد سے ہی تعلق ہے, ان کو دیندار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. مسلمان کی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مسلمان کا دین بھی دنیا ہے اور دنیا بھی دین ہے. بے شک. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں دنیا کی ضد کیا ہے؟ دنیا کی ضد دین نہیں ہے, دنیا کی ضد آخرت ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا ہے, دنیا کے مقابلے میں آخرت. اور اسی طرح دین کی ضد کیا ہے؟ لادینی ہے. دین کی ضد دنیا نہیں ہے. بالکل. مسلمان کی اس پر تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ فطرت کا دین ہے. آپ نے جو تنہائی کی بات کی نا جی, تو تنہائی میں عبادت نبی کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم نے خود بھی فرمائی, صحابہ کرام نے بھی کی, لیکن تنہائی میں کوئی بھی عبادت اجتماعی نہیں ہے. آپ دیکھیں عشاء کی نماز کے بعد اسلام میں کوئی عبادت اجتماعی عبادت نہیں ہے. تراویح پڑھتے ہیں وہ ایک سنت طریقہ ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت عشاء کے بعد نہیں ہے اجتماعی طور پر. کیوں نہیں ہے؟ وہاں تنہائی کا حکم ہے کہ آپ تنہائی میں رات کو جتنی دیر چاہیں. ایک صحابی نے ساری رات جاگنے کی ایک مرتبہ کوشش کی, دوسری مرتبہ کوشش کی, آپ نے منع فرمایا تم پر تمہاری بیوی بچوں کا بھی حق ہے, تم پر لجسدک علیک حق کن, تمہارے جسم کا بھی حق ہے, تم اسے آرام دو, تم نے دن کو اٹھنا بھی ہے, مزدوری بھی کرنی ہے, اپنا کام بھی کرنا. نمازیں بھی بخشوائیں آپ نے جی جی, تاکہ لوگ کام کر سکیں. تنہائی کی عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رہبانیت اختیار کر لیں, آپ کارخانہ دنیا سے اپنا تعلق توڑ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے تمام امور انجام دیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیرت مصطفیٰ کا خاصہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک عمل کو امتی کے لیے اللہ نے ثواب بنا دیا.
بے شک. آپ واش روم بھی جاتے ہیں سنت کے مطابق جاتے ہیں, ضرورت آپ کی ہے دعا پڑھ کے جاتے ہیں, اللہ نے اس کو ثواب بنا دیا. یہ دین ہے, دنیا دین ہے. دین. آپ کھانا کھا رہے ہیں, ضرورت آپ کی ہے, آپ سنت کے مطابق بیٹھنے کا اہتمام کرتے ہیں, پانی پینے کا اہتمام کرتے ہیں, کھانا بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں, دیکھ کر کھاتے ہیں, اپنے منہ کے آگے سے کھاتے ہیں. یہ دنیا دین ہے. یہ باقاعدہ طور پر یہ جو طبقاتی سسٹم ہے اسے ہمیں تقسیم کیا گیا ہے کہ چند چیزوں کا نام آج دین رکھ دیا گیا. 5 نمازیں جس نے پڑھ لی وہ دیندار ہے, جس نے مسجد بنا لی وہ دیندار ہے, اور جس نے حج عمرہ کر لیا وہ دیندار ہے. باقی پوری ہم دنیا کو جو ہے وہ ہم دنیا دار سمجھ رہے ہوتے ہیں. بھائی دین صرف 5 نمازوں کا نام, رمضان کے روزوں کا نام, بڑا جانور لے کر گھمانے پھرانے کے بعد ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. دین 5 چیزوں کا نام ہے: عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاق. ایک بندے کے بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس بندے سے آگے نکل جائے گا اپنے اخلاق کی وجہ سے جو پورا سال بلا ناغا روزے رکھتا ہے اور پورا سال رات کو عبادت کرتا ہے. یہ اخلاق کی وجہ سے اس سے آگے نکل جائے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک چھوٹا سا قافلہ آیا. اس نے آ کر فرمایا یا رسول اللہ, ہمارے محلے میں ایک عورت ہے, وہ زیادہ عبادت تو نہیں کرتی مگر اس کے اخلاق سے اہل محلہ بہت خوش ہیں. ہر کسی کے کام آتی ہے, گھر چلی جاتی ہے, کسی کی دایا بن جاتی ہے, کہیں دعائیں دیتی ہے, کسی کی خدمت کرتی ہے, مگر زیادہ عبادت گزار نہیں ہے. حضور نے اس عورت کو دیکھا نہیں, نام نہیں پوچھا, فرمایا اس پہ جنت واجب ہو گئی. اللہ اکبر. ایک اور عورت کا ذکر اسی وقت آیا, فرمایا ہاں وہ جو جی جی بہت زیادہ عبادت گزار ہے, روزے رکھتی ہے, عبادت کرتی ہے, لیکن اس کی زبان سے لوگ بڑے تنگ ہیں. حضور نے اس کا نام نہیں پوچھا اور حضور نے ڈائریکٹ فرمایا اس پہ جہنم واجب ہو چکی ہے. اللہ. بھائی اچھے اخلاق والے بھی دیندار ہیں. یہ جو بازاروں میں لوگ بیٹھے ہیں اگر وہ تجارت دین کے مطابق کر رہے ہیں, اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں, اموال کا خیال کرتے ہیں, دیگر معاملات میں اسلام کا خیال رکھتے ہیں, مد نظر رکھتے ہیں سیرت مصطفیٰ کو, صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کے نقشے پا پر چلتے ہیں, تو وہ تاجر اللہ تعالیٰ سے اپنے عرش میں سایہ نصیب فرمائیں گے. وہ بھی دنیا دار ہے. تو یہ بات سمجھیں. اس پہ میں آ کے بات کرتا ہوں, چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. السلام علیکم اور آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. دین اور دنیا کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے اوبیسلی یہی بات سامنے آتی ہے کہ جو دین میں ہے وہی دنیا ہے, اور چیزوں کو ہینڈل کرنا, بیلنس کرنا, یہی سارا کچھ ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں, ایک آدمی ہے جو بے ایمانی سے کوئی بھی کام کر رہا ہے, وہ وہیں پڑا رہے گا. اس کی اتنی سی دکان ہے, وہ وہاں پہ 2 نمبر چیزیں بیچ رہا ہے, 2 نمبر طریقے کا تیل بیچ رہا ہے, چیزیں کر رہا ہے, وہ نہیں ترقی کرے گا. اور آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں, اللہ کیسے برکت ڈالتا ہے اس کے کام میں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یار ہم چھوٹے سے تھے, اتنی سی دکان تھی, آج دیکھو یار کیا مال بنا لیا اس نے. کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. تو جیلیسی فیکٹر میں لوگ جو مرضی بولتے رہے. بہت سارے ریسٹورنٹس ہیں, ایک چھوٹا سا ٹھیلا لوگ لے کے کھڑے ہوئے, بالکل آج پوری دنیا میں ان کی برانچز ہیں. پاکستانی کیسے بن گیا یار, ایمانداری سے کام کر رہا ہے. سو یہ بات مانیں کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہے. حضرت میں آپ کی طرف بھی بڑھوں, بات کی طرف آئیں. مجھے 30 سیکنڈ دیں گے, تشنگی رہ جائے گی, میں اپنی بات 30 سیکنڈ. اوکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے کہا نا تنہائی کی عبادت, ہاں, دنیا کے تمام امور کارخانہ کو ساتھ رکھتے ہوئے جو تنہائی کی عبادت ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا. رات کا ذکر ہے, رات کی جو تہجد کی نماز ہے اللہ کے نبی پہ فرض تھی, امت پہ فرض نہیں ہے, بالکل, مگر اللہ کے نبی کو وہ نماز بہت پسند تھی. بالکل. اور ویسے بھی میں آج آخری بات یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ہر بندے کو اپنی زندگی میں 10 سے 15-20 منٹ تنہائی میں نکالنے چاہیے اپنے لیے. وہ تنہائی میں بیٹھے مراقبہ کرے, زندگی کا, موت کا مراقبہ کرے, اور کم از کم 10 سے 15 منٹ ہاتھ اٹھا کر بیٹھے اللہ کے سامنے. یہ جو 10-15 منٹ کا وہ ہوتا ہے نا, ایک تو ہم کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں, محفل میں بیٹھے ہیں, مجلس میں بیٹھے ہیں, لیکن جب بندہ تنہائی میں 10 ہاتھ اٹھا کے بیٹھتے ہیں نا جی, وہ رہ نہیں سکتا جب تک اس کے آنسو نہ نکلا. اللہ, بس بالکل ظاہر سی بات ہے یار. اوبیسلی حضرت اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. دین اور دنیا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. میں وہ اصل سوال تو ادھر پوچھنا چاہ رہا تھا, میں نے ادھر پوچھ لیا. خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں مسجد میں؟ بالکل, خواتین اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ شوہر کی اجازت لیں.
شوہر سے اگر اجازت شادی لیں۔ شدہ ہیں تو اپنے شوہر کی اجازت لیں، ورنہ اس کے علاوہ ولی کی اجازت لیں۔ جو موضوع ہے میں اس کے حوالے سے بھی اگر آپ جی جی بالکل اجازت دیں تو بالکل۔ میں نے کہا ایک سوال پوچھ لوں، بالکل یہ اس کا ضروری جواب ہے۔ ایک ایک ہاں یا نام ہے، جی۔ ایسا ہی ہے؟ کر سکتی ہیں خواتین؟ جی، خواتین اعتکاف بیٹھیں گی اپنے گھر میں، جو مسجد بیت ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، اور شوہر کی اجازت سے بیٹھیں گی، گھر کے بڑوں کی اجازت سے بیٹھیں گی، اور وہ تمام احکام ان کے پیش نظر ہوں گے۔ مسجد میں خواتین اعتکاف نہیں کر سکتی ہمارے نزدیک۔ اچھا آپ کے لیے، اور جو حرم میں ہوتا ہے وہ دیکھیے، حرم کے اعتکاف کو یہاں کے مساجد پر قیاس نہیں قیاس کر سکتے۔ میں یہ کلیئر میں نے کہا کر لیں، لیکن آپ میں مسجد شرط ہے، مسجد شرط ہے، اور یہ ہے کہ شوہر کی اجازت ہو، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو ولی اور سرپرست کی اجازت۔ ٹھیک ہے حضرت، ایسا ہی ہے؟ یہ دونوں چیزوں میں فرق آ گیا نا جی۔ ہاں یہ اہل تشیع مکتبہ فکر ہے، ان کے ہاں ہے۔ ہمارے ہاں جب ایک عورت کو مسجد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد جانے سے اس لیے منع کر دیا کہ حالات اس طرف نہیں جا رہے تھے، تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اعتکاف کے لیے مسجد بھیجیں؟ تو عورت کا جو اعتکاف ہے، جس طرح اس نے بہت ہی پردے کے اندر رہ کر اپنی نماز پڑھنی ہے، اسی طرح اس کا اعتکاف بھی گھر کے اندر ہوگا، پورے گھر میں نہیں ہوگا، گھر کے ایک کمرے میں ہوگا، پورے کمرے میں نہیں ہوگا، کمرے کے ایک کونے میں ہوگا۔ ٹھیک ہے ٹھیک اچھا، ہے۔ اس میں فیصل بھائی ایک چیز یہ اس کا اضافہ ہمارے علماء نے جدید مسائل پہ بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایسی مسجد سے متصل مدرسہ جو خواتین کے مدارس ہیں، جہاں خواتین رہائش پذیر ہیں، بہت سارے مدارس اہل سنت و جماعت کے یہاں مختلف ہیں، تو وہاں اگر وہ باپردہ ماحول ہے، ساری خواتین ہیں، مردوں کا داخلہ نہیں ہے، وہ وہاں رہائش رکھے ہوئے جس جگہ پر وہ نماز پڑھتی ہیں جمع ہو کر، جیسے مدرسوں میں ہوتا ہے، جہاں مستورات کا قیام ہو، جہاں مستورات کا قیام ہو، وہاں اگر وہ کسی کونے میں اعتکاف کریں تو وہ اعتکاف بالکل درست ہے۔ ٹھیک جی حضرت، پہلی والی بات کی طرف واپس۔ پہلی بات جو آپ نے کی کہ دین اور دنیا کے اندر آیا کوئی رابطہ ہے یا نہیں، تو خود اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت دیکھیں تو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا یہ زراعت گاہ ہے آخرت کے لیے، تو یہ ریلیٹ ہے۔ اور جب ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن یافور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے دنیا سے محبت ہے، تو سوال کیا کہ کس طرح سے دنیا سے تم محبت کرتے ہو؟ کہا میں اس دنیا سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اسی دنیا کی وجہ سے میں عبادت انجام دیتا ہوں، اسی دنیا کی وجہ سے میں حج پہ چلے جاتا ہوں، اگر میرے پاس مال و دولت ہے تو میں ازدواج کرتا ہوں، شادی کرتا ہوں، بچوں کا خیال رکھتا ہوں، اپنے مومن بھائیوں کا، مسلمان بھائیوں کا خیال رکھتا ہوں۔ تو اس موقع پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی یہ دنیا نہیں، یہ آخرت ہے۔ تو دونوں آپس میں ملی ہوئی چیزیں، کوئی الگ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ دنیا کو برا نہ کہو۔ آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں، دنیا کو برا کہا جا رہا ہوتا ہے کہ دنیا اس طرح سے، دنیا اس طرح سے، ہم اس کے اندر لگ گئے اور دین کے راستے سے الگ ہو گئے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ دنیا کو برا نہ کہو، اس لیے کہ ایک مرکب کی طرح، ایک سواری کی طرح ہے، جس پر سوار ہو کے انسان چاہے تو دنیا کی طرف چلا جائے، چاہے تو آخرت کی طرف چلا جائے۔ تو اس کو برا کہنا نہیں چاہیے، یہ انسان کا اپنے اندر ہے، دنیا منفور نہیں ہے۔ اسلام میں اہل بیت علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بلکہ حب دنیا ہے، یعنی دنیا کی محبت ہے۔ اصل کیا ہے، ماشاء اللہ کل آپ نے ایک الگ اینک لگائی ہوئی تھی، آج اس سے خوبصورت اینک لگائی ہوئی ہے۔ یہ اینک کیا ہے؟ یہ اینک وسیلہ ہے دیکھنے کے لیے، بالکل ایسا ہے یا نہیں؟ میں نے بھی اینک لگائی ہوئی ہے، تقریباً ہمارے سارے جتنے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں سب نے یہ اینک لگائی ہوئی ہے۔ حضرت نے کیوں نہیں لگائی؟ ہاں، یہ بھی سوال تو یہ اینک جو ہے یہ وسیلہ ہے دیکھنے کے لیے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ میں اسے لگاتا ہوں تاکہ اسی کو دیکھوں، اور ایک مرتبہ میں اسے لگاتا ہوں تاکہ میں باقی چیزوں کو صحیح دیکھ سکوں۔ تو یہ کیا ہے؟ اینک وسیلہ ہے۔ اسی طرح سے دنیا بھی ایک وسیلہ ہے، اس کے ذریعے سے انسان آخرت کو اپنی آباد کر سکتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کافر بھی بیمار ہوتا ہے اور مسلمان بھی بیمار ہوتا ہے، اور مسلمان کے لیے حلال تفریح کرنا اس سے کوئی ممانعت نہیں کی گئی۔ آپ دیکھیں کہ جب عیسائی مقابلہ کرنے کے لیے آئے، اور یعنی نبی کریم کی خدمت میں نجران کے عیسائی آئے، تو اس موقع پر جب کوئی علمی اعتبار سے گفتگو نہیں بن سکی تو مباہلہ پہ بات آئی۔ مباہلہ جسے کہتے ہیں ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو مباہلہ میں کیا تھا؟ نبی کریم نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے، ندعو ابناءنا و ابناءکم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ عیسائی روحانیت کی طرف، یعنی دنیا سے کٹ جانا، یعنی ان کے یہاں نہ شادی ہوتی ہے،
نہ اولاد ہوتی ہے لازمات پھر اس کی وجہ سے، اور وہ تمام چیزیں یعنی دنیا سے کٹ جاتے ہیں اور بالکل الگ ہو جاتے ہیں، یعنی چرچ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہاں پروردگار نے کیا کہا؟ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں مباہلے کے میدان میں۔ تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں۔ تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کٹے ہوئے مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں شادی بھی ہوگی، عورتیں بھی موجود ہیں، اس میں بچے بھی ہوں گے۔ اور پھر لے کر کس کو گئے نبی کریم؟ پنجتن کو لے کر گئے۔ سب سے آگے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کا ہاتھ نبی کریم کے ہاتھ میں ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ پیچھے جناب سیدہ ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے پیچھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ یہ میدان میں لے جا کے ان عیسائیوں کو نبی کریم نے بتا دیا کہ دیکھو ہمارا دین دنیا سے کٹا ہوا نہیں ہے، بلکہ جو دنیا اور دین ہے ان کے درمیان ایک بہترین رابطہ قائم ہے۔ تو اسی دنیا کے ذریعے سے انسان اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ بے شک۔ چھوٹا سا بریک، لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب۔ جی ہاں، السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ اور دین اور دنیا کی جب بھی بات ہوتی ہے تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو چیزیں بہت آسان کر دی گئیں قرآن پاک میں، اور سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہی کہا گیا، اور یہی بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم دیوانے ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت جگہ پہ ہمیں روکا گیا کہ آپ یہ مت کریں، وہ مت کریں۔ وجہ یہی ہے کہ جب آپ ایک لائن کراس کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں روک دیا جاتا ہے کہ نہیں، بیلنس، زندگی بیلنس کے ساتھ گزارنی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ بیلنس قائم کریں، آٹومیٹکلی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ ذرا سا چونکہ بات کو آگے بڑھانا ہے، اور آج 19 رمضان ہے، ضربت کے حوالے سے بالکل بات ہونی چاہیے، کیونکہ آج ضربت کی رات ہے، اور پھر 21 تک ہم اس بات کو لے کے جائیں گے حضرت علی کے حوالے سے۔ آپ سے بات شروع کروں گا، پھر ہم اس طرف آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخصیت ہے، ابھی میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ آئے مباہلہ میں نفس رسول بن کر گئے، اور ہر میدان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو علی ابن ابی طالب جس بلندی پر ہیں کوئی ثانی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ روایات اگر کسی صحابی کی شان میں نازل ہوئی ہیں نبی کریم سے تو وہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے، اول من اسلم، سب سے پہلے اسلام لانے والے، اول من آمن نبی، سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والے نبی کریم نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے نماز پڑھنے والے، اول من صلی معی، جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی وہ جناب خدیجہ ہیں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ اس وقت نماز پڑھی ہے جب نماز پڑھنے کا بھی حکم نہیں آیا تھا، بالکل حکم آیا ہے مدینے جانے کے بعد، اور یہ مکے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور پوری وہ مفصل وہاں پر واقعہ ہے کہ چند افراد نے دیکھا کہ باقاعدہ رسول اللہ آئے، پھر جناب خدیجہ اور مولا کائنات، اور آ کر انہوں نے باقاعدہ نماز پڑھی۔ تو سب سے پہلی ہستیوں میں سے عالم اسلام کی مولا امیر المومنین۔ بدر کے میدان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سارے مسلمانوں کے جو کفار کو انہیں مارا ہے وہ ایک طرف ہیں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں واصل جہنم کیا وہ ایک طرف ہے۔ تو مولا کی شجاعت۔ پھر احد کے میدان میں وہ موڑ آیا کہ جہاں پر کوئی بھی یعنی بعض لوگ ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، اس موڑ پر بھی علی ابن ابی طالب کھڑے رہے، اور اس وقت تک آخر تک کھڑے رہے، اور جب دیکھا کہ اب نبی کریم کی جان محفوظ ہے تو اس موقع پر مولا کائنات نے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ سکون کی سانس لی۔ شب ہجرت اگر اس سے پہلے آپ دیکھیں تو شب ہجرت نفس رسول بنے، پروردگار عالم نے آیت نازل کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو احد کے میدان میں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جمع مرد علی جیسا نہیں ہے، کوئی تلوار ذوالفقار کے جیسے نہیں ہے۔ پھر باقی تمام جنگوں میں، خندق کے اندر عامر ابن عبدود کو جب واصل جہنم کیا مولا کائنات نے، کوئی مقابلے کرنے کی کسی میں جرت نہیں تھی، بہت بڑا پہلوان تھا اور 500 یا 1000 سے کم سے نہیں لڑتا تھا، بالکل۔ اگر اس کا مقابلہ کرنے کوئی بڑھا تو ہر موقع پر مولا کائنات نے، اور پھر جب بھیجا نبی کریم نے میدان میں لڑنے کے لیے تو فرمایا آج میں کل ایمان کو کل کفر کے مقابلے پر بھیج رہا ہوں۔ تو کل ایمان علی ابن ابی طالب ہیں، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ اور پھر جب واپس آئے کامیاب ہو کر تو اس موقع پر فرمایا کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین،
خیبر کے میدان کو اگر آپ دیکھیں تو خیبر کے میدان میں در خیبر کو جو اکھاڑا وہ علی ابن ابی طالب نے اکھاڑا ہے. کوئی فتح نہیں کر پا رہا تھا. کوئی مطلب ایک وہ رائے نہیں ہے نا. لیکن جب ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جب آپ سجدے میں تھے تب آپ پہ حملہ کیا گیا. بے شک. اور میں جب یہ امیجن کرتا ہوں, میں جب پڑھنے کے بعد ہم اس چیز پہ پہنچے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس قدر محو ہوں گے سجدے میں آپ کہ کوئی حملہ کر گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اہل سنت والجماعت حنفی شافعی مالکی حنبلی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے نزدیک حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس امت میں اس کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجموعہ کمالات نہیں منبع کمالات. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں خوبیوں کو جمع نہیں کیا, آپ کی ذات سے اللہ تعالیٰ نے خوبیوں کو نکالا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ساری صفات میں سے, چونکہ وقت نہیں ہے میں صرف ایک اخلاق پہ بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکثر مشاورت کیا کرتے تھے. بیٹے بھی کیا بیٹے تھے. اس پر صرف ایک جملہ کہتا ہوں کہ حضرت حسن سے کسی نے پوچھا حضرت علی سے کہ آپ حضرت حسن سے مشورہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس کے فہم میں رسول اللہ کی ذہانت دیکھتا ہوں. اس پر لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بندے نے قتل کرنا چاہا, سربت لگائی, تلوار کا وار کیا, ابن ملجم اس کا نام ہے. ٹھیک ہے جی. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دنیا کا سب سے ملعون آدمی ہوگا, بڑا ملعون آدمی. دو ملعون آدمی ہے, جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کے پیر قتل کیے, دوسرا وہ جو علی پہ وار کرے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کرنے کے بعد بھی ہمیں حضرت علی سے جو سبق ملتا ہے وہ بڑا کمال ہے. وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ اس بندے کو فوری طور پہ گرفتار کر لیا گیا. ابھی حضرت علی شہید نہیں ہوئے, دنیا سے گئے نہیں ہیں. جب پکڑ کے اس کو سامنے لایا گیا, حضرت علی کے سامنے کھڑا کیا گیا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی اس کے ہونٹ خشک ہو گئے, اس کا رنگ بدلنے لگا, چہرہ فک ہونے لگا, چہرے کی جو رنگت ہے وہ سیاہ پڑنے لگی. اسے سمجھ آ گئی کہ مجھے مارا جائے گا, میں تو اب بچ نہیں سکتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہرا زخم لگنے کے باوجود بھی اپنے بیٹوں سے حسن و حسین سے مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے بیٹا اس کو پانی پلاؤ. پانی آیا, کہا اس کو پانی پلاؤ. پھر تھوڑی دیر بعد دودھ آ گیا, کہا اسے پلاؤ, یہ زیادہ گھبرایا ہوا ہے, پریشانی اسے ہے. اب تھوڑی دیر بعد حضرت حسن کو مخاطب کر کے کیا کہنے لگے؟ فرمایا اس نے مجھ پر ایک ہی وار کیا ہے, تم بھی اگر بدلہ چاہو تو ایک ہی وار کرنا, اور اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہ تمہیں میں اختیار دیتا ہوں تمہارا والد ہونے کے ناطے. ہمیں آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہم بہت بیان کرتے ہیں, تقاریر بہت ہوتی ہیں, سیمینار بہت ہوتے ہیں, کنونشن بہت ہوتے ہیں. ان کے نقش قدم پر آنے کی ضرورت ہے. حضرت علی نے زندگی کیسے گزاری, حضرت علی کا قرآن سے کیا تعلق تھا, حضرت علی کی محبتیں کن کے ساتھ تھیں, حضرت علی کا پیار کن کے ساتھ تھا, ان کا صحابہ اکرام سے کیا تعلق تھا, صحابہ کا ان سے کیا تعلق تھا, ان کے آپس میں رشتے کیا تھے. ہمیں اس پر آنے کی ضرورت ہے. ان کی نمازیں کیسی تھیں, ان کے عقائد کیسے تھے, ان کی آہوزاری کیسی تھی, ان کا گڑ گڑانا کیسے تھا, ان کی رب کے سامنے رونا کیسے تھا, ان کی جہود کیسے تھی, کوششیں کیسی تھیں, ان کا جہاد کیسا تھا. وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے, ہم سچ بولتے ہیں. وہ ہمیشہ قرآن سے تعلق تھا, ہمارا ہمیشہ قرآن سے تعلق رہتا ہے. وہ ابو بکر عمر عثمان و غنی سے محبت کرتے تھے, ہماری ان سے محبتیں ہیں, ہمارا ان سے پیار ہے, ہماری ان سے الفت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دین تھا اس دین پر آنے کی ضرورت ہے. وہ دین کیا تھا, وہ اعمال کیا تھے, وہ نقش پا کیا تھا جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے. آج امت کو ضرورت ہے, اگر امت آج حضرت علی کے نقش پا پر آ جائے تو نجات کے لیے کافی ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے علی تمہاری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی ہے. جو تمہارے معاملات میں افراد پہ جائے گا وہ بھی رسوا ہو جائے گا, جو تفریط میں جائے گا وہ بھی رسوا ہو جائے گا. وہ تمہارے پیچھے سیدھے راستے پہ چلے گا, اعتدال کے ساتھ چلے گا, اس پہ جنت واجب ہو جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت دیکھیے حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زندگی پر نگاہ دوڑائیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مسجد سے, اللہ کے گھر سے زندگی کا آغاز ہے, اور مسجد میں آپ کی شہادت ہے.
بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، یعنی مسجد سے اللہ کے گھر سے زندگی شروع ہوتی ہے اور اللہ کے گھر میں زندگی کا اختتام ہوتا ہے، ان کو ضربت لگتی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب، آپ اندازہ لگائیے کہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے کعبۃ اللہ میں تو اس کے بعد آپ آنکھیں نہیں کھولتے، دیکھتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ تو جب نبی علیہ السلام مبارک دینے کے لیے پہنچتے ہیں تو حضرت ابو طالب کے پاس، تو جناب حضرت ابو طالب کہتے ہیں بیٹا تو ہوا ہے اے بھتیجے، لیکن وہ بولتا نہیں ہے، عجیب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا صحیح سالم نہیں ہے؟ کہا صحیح سالم تو ہے، یہ کیفیات ہیں۔ تو حضرت علی کو لا کر نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیا گیا، لمس ید مصطفیٰ ہونا تھا کہ علی نے، مرتضیٰ نے آنکھیں کھول کر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا شروع کر دیا، اور نبی علیہ السلام نے پہلی غذا اپنا لعاب حضرت مولا کائنات کو عطا کیا۔ آپ ہی کی پہلی غذا سیدہ کے منہ میں گئی، وہ بھی آپ کا لعاب ہے۔ حضرات حسنین کریمین کو وہ لعاب ملا ہے۔ یہ جو شان ہے، یہ جو عظمت ہے، یہ جو مقام ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ آپ کی عمر 1.5 برس یا 2 برس تھی۔ آپ نے جناب حضرت عباس سے مشورہ کیا کہ جناب ابو طالب کثیر العیال ہیں تو ایک بیٹا میں لے لیتا ہوں، ایک آپ لے لو۔ تو نبی علیہ السلام حضرت علی کو لے آئے۔ علی کی قسمت پر آدمی کیا کہے کہ علی نبی علیہ السلام کے حصے میں آ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے مولا کائنات کو کھلایا پلایا۔ یقیناً اس عمر میں بچہ کپڑے بدلتا ہے تو کپڑے بھی بدلوائے۔ یہ سارا کام مولا کائنات کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کیا۔ اور پھر جب آپ نے دعوت اسلام دی تو ہم یہ جو کہتے ہیں نا، بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے اسلام قبول کیا، عورتوں میں حضرت خدیجہ نے کیا، یہ ان تمام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام غار سے اتر کے آئے تو سیدہ خدیجہ نے اولاً اسلام قبول کیا، گھر میں حضرت علی ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت زید ہیں انہوں نے قبول کیا، نبی علیہ السلام کی دیگر شہزادیاں ہیں چاروں کی چاروں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور اسی طریقے سے جناب حضرت ابوبکر صدیق وہ باہر رہتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کے گھر میں نہیں، جیسے انہوں نے سنا انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر حضرت علی، آپ ہجرت کی رات کو دیکھیں، ابھی اس جانب اشارہ ہوا، مدینہ منورہ کی زندگی کو دیکھیے کہ حضرت علی کس طریقے سے نبی علیہ السلام کے سامنے، اور پھر علی کی قسمت پر آدمی ان کو خراج تحسین پیش کرے، سلام کرے کہ علی کے حق میں وہ خاتون آئی کہ جن کی خواہش سب کی تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کی بابت میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور پھر فیصلہ کیا ہوا کہ پروردگار نے آسمانوں پر علی و زہرا کا نکاح کیا اور حکم دیا زمین پر علی و زہرا کا نکاح کر دو۔ یہ حضرت علی کی شہادت ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جو اولاد ملی، وہ اولاد جنت کے جوانوں کی سردار ہے، اس اولاد کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ اور پھر حضرت علی نبی علیہ السلام کے وصال کے وقت جو آپ کا کردار ہے، اور پھر پہلے خلیفہ کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں، حضرت عمر کے ساتھ آپ دیکھیے کہ صحابہ کی محبت، ابھی اشارہ ہو رہا تھا نا، صحابہ کیا کہتے، جب بھی مشکل مسئلہ پیش آتا ہے تو کہا علی کو بلاؤ، حضرت علی آتے ہیں اور فیصلہ فرماتے ہیں۔ قاضی کی حیثیت سے حضرت عمر جیسی شخصیت کہنے پر مجبور ہوتی ہے لولا علی لعلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت عثمان ذی النورین کے زمانے میں جب مشکل مرحلہ آتا ہے تو آپ اپنے شہزادوں حسنین کو دروازے پر کھڑا کر دیتے کہ آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اپنا زمانہ ہے، آپ اس زمانے میں کس طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ کا اکرام ہے، حضرت طلحہ و زبیر کے ساتھ معاملات ہیں جنگ کے میدان میں، لیکن ان کی عزت کا خیال، ان کی تکریم، اور پھر انہیں مدینہ واپس بھیجوانا، طلحہ و زبیر کا رجوع کر کے مولا علی کی طرف پلٹنا، یہ تمام معاملات ہمیں سیرت علی بھی بتا رہے ہیں۔ پھر وہ ظالم، وہ بدبخت، جب لوگوں نے یہ دیکھا علی اس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے، اگر یہ بڑھتا رہا تو پھر ایسا ہوگا کہ حضرت عمر کے زمانے میں تو آدھی دنیا تک اسلام پہنچا، علی ساری دنیا تک نہ پہنچا دے، اس لیے ظالموں نے سازش رچائی۔ اور حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب، وہ جو ایمان کی جان ہے، وہ جو اسد اللہ الغالب ہے، جو امام المشارق والمغارب ہے، وہ جو میرے نبی کی جان ہے، جن کے متعلق نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جن کے متعلق مصطفیٰ نے فرمایا علی تیرا میرا وہ تعلق ہے جو موسیٰ و ہارون
हारून का था ला नबी आबादी, जिनके मुतालिक हुजूर ने फरमाया या अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, कल कयामत के दिन भी तू मेरा भाई होगा। इन शानों वाला, इन मकाम वाला, इन अजमतों वाला अली जो इतना बड़ा है। जब जालिमों ने यह सोचा तो साजिश रचाई और कूफा की जामे में हजरत अली पर ज़रब लगाई गई। वो बदबख्त तरीन इंसान है, वो मलऊन है जिसने अली पर वार किया। अली की पर वार करके वो अली को ख़त्म न कर सका। अली का जिक्र आज भी है, कल भी था, आने वाले कल में भी होगा। लोग जिक्र अली करते रहेंगे। ये जो मैं और आप कर रहे हैं, ये करके हम इबादत कर रहे हैं, इसलिए कि अली को देखना इबादत, अली के पीछे चलना इबादत, अली के चेहरे की ज़ियारत करना इबादत, और ज़िक्र अली इबादा। मुस्तफ़ा ने फरमाया अली का जिक्र भी इबादत है। तो हम ये जो कुछ कर रहे हैं, फैसल कुरैशी साहब, ये इबादत है। मुबारक हो ये इबादत आपको। और हम लानत करते हैं उन लोगों पर जिनके दिल में बुग़्ज़े अली है, और सलाम करते हैं उन लोगों को कि जिनके दिल में हुब्बे अली है। अल्लाह अकबर। और बाकायदा 21 रमज़ान हम कोशिश यही कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पे इस हवाले से गुफ्तगू की जाए, याद किया जाए। जितनी खूबसूरती से बयान किया हमारे उलमाए कराम ने, मेरे पास तो अल्फाज नहीं हैं, लेकिन ये बात हक है कि हमारे दिलों में जो मोहब्बतें हैं अल्लाह पाक वो देख रहा है, और अल्लाह पाक हमारी इन दुआओं को कबूल फरमाए। मैं इससे पहले कि कुछ ज़िक्र की तरफ आपसे भी दरख्वास्त आज इसी हवाले से रहेगी, कोई मनकबत अच्छी सी हमें सुनाइए। लेकिन उससे पहले हमारे बच्चे आएंगे यहाँ पे अपना रोज़ा कुशाई के लिए। चूँकि मुझे आज, मैं माज़रत के साथ कह रहा हूँ, मुझे निकलना है, मेरी भी फैमिली कमिटमेंट है। सो थोड़ा सा एक दिन तो मेरा फैमिली के साथ अफ्तार का बनता है। बिल्कुल। तो जामे शीरी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, वो बच्चों के साथ जाएंगे। फ़ौजी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, वो बच्चों के साथ जाएंगे। और प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे आएंगे, आप लोग अफ्तार कीजिएगा, मैं भागूंगा। लेकिन हजरत कोई मतलब हम आपके बगैर हजरत आज ठीक है, आज सोचे 19वें रोजे पे मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ। कोई मसला नहीं, कोई हाँ जी, बिस्मिल्लाह।